بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی حدیث نمبر 17 کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان اور بلائی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری جو ہے وہ تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اچھے برتاؤ کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر احسان، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک تیسری قسم وہ یہ ہے احسان کی کہ انسان جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اگر انہیں ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کیا جائے، اور ذبح سے پہلے چھری تیز رکھی جائے تاکہ جلد روح جو ہے وہ نکل جائے، ذبیحہ کو آرام جو ہے وہ پہنچایا جائے، یعنی اسے پہلو کے بل لٹا دیا جائے، اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، اچھی طرح سے تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، تو اس کی رگیں حلق یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کاٹا جائے۔ چھری کو ذبح کرنے سے پہلے نہ دکھایا جائے، نہ ہی چھری اس کے سامنے ذبح کی جائے، نہ ہی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح روح نکلنے سے پہلے گردن اور ہڈیاں جو ہیں وہ نہ توڑی جائیں، اور جب تک اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے اس وقت تک جو ہے اس کی جلد جو ہے وہ نہ اتاری جائے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی اور کتنی مبارک جو ہے وہ حدیث پاک ہے، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر یہ فرض کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نیکی والا معاملہ، بھلائی والا معاملہ، احسان والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ حتیٰ کہ جب ذبح بھی کرنا ہے تو اسلام کے اندر اس کے جو ہے طریقے جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔